ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا، ہمارا سب کچھ رک گیا۔ مجھے بتائیں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی شے روک سکتی ہے؟ اللہ کی تقدیر لکھی ہوئی کو بندہ روک سکتا ہے؟ خود بتائیں، کیا رب کو روک سکتا ہے کوئی شخص؟ کوئی اپنی موت کو ٹال سکتا ہے کوئی شخص؟ جب موت لکھی ہوئی ہے اس نے آنا ہے، اس نے اسی وقت آنا ہے جب رب نے لکھ دی۔ ایک چیز یاد رکھ لیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، کتنے ماہ کا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ کا؟ 4 ماہ کا۔ تو رب 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پہلی، اس کی زندگی کتنی ہے، موت کب آئے گی، اس کا جنت ہونا جہنم ہونا، اس کا رزق اور اس کی شادی، اس کی زندگی میں کتنا رزق ہے وہ بھی، اس کی زندگی میں 1 2 3 4 شادیاں وہ بھی، اس کی موت کب آنی ہے وہ بھی، اور اس کو جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے وہ بھی۔ ساری زندگی نیک کام کرتا رہے اور ایک کام ہلکا سا غلط کرتا ہے تو جہنم پہنچ جاتا ہے، اور ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ایک ہلکا سا اچھا کام کرتا ہے اللہ بشرافی بنا دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے لکھ دی تقدیر، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے انسان کو اختیار ضرور دیا، وہ کرتا کیا ہے، وہ لیتا کیسے ہے، وہ کس انداز میں چلتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں دیا۔ ہم اب سارے بتائیں، یہ ایک بات سوال کا جواب دیں، ایمان سے بتائیے گا کہ یہ جو میت ہوتی ہے، جو اس چارپائی کے اوپر ہوتی ہے، اس کو کندھا دینا ثواب ہے نا؟ ثواب نہیں ہے؟ ثواب مردے کو کندھا دینا ثواب ہے، تو زندہ جو مصیبت میں ہو اس کو سہارا بننا ثواب نہیں ہے؟ نہیں ہے ثواب؟ لیکن ہم مردوں کو کندھا دیتے ہیں، زندوں کو سہارا نہیں بنتے، پھر کہتے ہیں سونا رب کیوں نہیں راضی ہوتا؟ یہ بات ہے یا نہیں؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اس محلے میں اگر ایک مرد یا عورت وہ خودکشی اس وجہ سے کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکی یا کسی تکلیف میں خودکشی کرتی ہے، وہ اکیلی جہنم میں نہیں جائے گی، وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، اس پورے علاقے کو لے کے جائے گا۔ ہم کہاں تھے جب وہ تکلیف میں تھی؟ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ بتائیں ہم کس دین کی باتیں کرتے ہیں؟ بتائیں ہم کس دین کے مبلغ ہیں؟ بتائیں ہم کس دین کے داعی ہیں؟ بتائیں ہم کس دین پہ دعویٰ کر کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بتائیں ہم کہاں پہ کھڑے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں سارے دوستوں سے آپ آج غور سے سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ہم سے ہمارے اعمال کا اور عقیدے کا سوال ہوگا، مجھ سے ان کا سوال نہیں ہوگا، ان سے میرا سوال نہیں ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو یہ جواب دے، میں نے گناہ کیا تو میں نے جواب دینا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ اور اگر میں نے نیک کام کیا اور اس کی وجہ یہ بنے تو ثواب ان کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور اگر میں نے گناہ کیا اور اس کی وجہ بھی یہ بنے تو جتنا گناہ مجھے ملے گا اتنا گناہ اسے بھی ملے گا۔ یہ وجہ ضرور ہے، لیکن میرے گناہ کرنے کا مجھ سے نہیں، ان سے نہیں سوال ہوگا کہ اس نے جو گناہ کیا تم بتاؤ بھائی، اسے پتہ ہی نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟